السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 10 ہے، سورہ توبہ، آیت نمبر 51 سے کرنا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں منافقین کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو آیت نمبر 50 کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط برتی تھی، اور وہ خوش خوش لوٹ جاتے ہیں۔ یعنی اگر جنگ میں کوئی بھلائی ملتی، مال غنیمت حاصل ہوتا، تو انہیں بڑا برا لگتا کہ ہم کیوں نہیں جنگ میں شامل ہوئے، لیکن اگر مصیبت آ پڑتی، یعنی مسلمانوں کا ناکامی یا کچھ ایسا دیکھنا پڑتا، تو وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم تو گئے ہی نہیں، اور وہ خوش خوش لوٹ جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے ہمیں تو صرف وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر توکل نظر آ رہا ہے کہ باوجود بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کوشش کہ اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچ ہی جاتی ہے، یعنی جہاں پر آپ گئے ہیں، اور ظاہر ہے دو چیزوں میں سے ایک چیز ملنی ہوتی ہے، تو اگر وہ مصیبت پہنچ جاتی ہے تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے بس ایک فتح یا شہادت کا انتظار کرتے رہو۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ مومن کو تو چاہے جنگ میں فتح حاصل ہو تو بھی وہ کیا ہے کہ وہ اس کی جیت ہے، اور اگر وہ ناکامی حاصل ہو یا ان کے کچھ ساتھی شہید بھی ہو جائیں تو شہادت سے بڑھ کر مومن کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ اور ہم تمہارے حق میں یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دلوائے، چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ تو یہاں پر صدقات کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ جیسے ابھی بتا رہی تھی نا منافقین کا ذکر ہے، تو منافقین کا حال کیا تھا کہ جنگ پہ نکلتے ہوئے کسل مندی کا اظہار کرتے، اسی طرح جیسے اس دن بتایا تھا کہ فجر اور عشاء کی نمازیں منافقین پر بھاری پڑتی ہیں، عصر کی نماز کے لیے بہت لیٹ اٹھتے ہیں، تو اسی طرح جب ان سے خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ ایسے ہی لئی تو لال سے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی اور بعض اوقات خرچ کرتے بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خرچ کرو یا نہ کرو تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ سورہ البقرہ میں آپ منافقین کی پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کا حال کیا تھا، کہ زبانوں سے تو کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، لیکن دل ان کے مومن نہیں تھے۔ تو ایمان ان کے اندر جب مفقود ہے تو پھر خرچ کریں اللہ کی راہ میں کہہ کے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں مال لگاتے ہیں تو ہماری نیتیں کیا ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی کے دیکھنے دکھانے کو ہم مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ کسی کے آر دلانے پر ہم کر دیتے ہیں، تو وہاں پر بھی اپنے آپ کو ٹٹولا کریں کہ کیا میں یہ اللہ کی راہ میں کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جانے میں صرف یہ امر مانیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کے لیے سست ہی ہو کر آتے ہیں اور ناگواری ہی سے خرچ کرتے ہیں۔ تو منافقین کی یہ جو یہاں پر باتیں بتائی گئی ہیں نا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا یہی حال ہے کہ ادھر اللہ اکبر ہو جاتی ہے اور ہم کسل مندی سے بستر پہ ہی رہتے ہیں کہ نہیں اچھا ابھی اٹھتی ہوں ابھی اٹھتی ہوں۔ تو فرمایا کہ آتے تو ہیں نماز کے لیے لیکن سستی سے آتے ہیں، خرچ کرتے ہیں لیکن ناگواری سے کرتے ہیں، کہ جیسے چٹی پڑ گئی ہو نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے معاملے میں ہم کتنا مال خرچ کرتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی فنکشن ہے یا کوئی تقریب کرنی ہے تو صرف دیکھنے دکھانے کو اتنا زیادہ مال خرچ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اگر کسی کو تحفہ تحائف بھی دینا ہے تو اس میں بھی ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ چیز اس کے کام کی ہے کہ نہیں، اس میں بھی صرف سٹیٹس اور برانڈ دیکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ یا بعض اوقات آپ یہ دیکھیں نا کتنا اینٹیک اٹھا کے لوگ گھروں میں لے آتے ہیں، حالانکہ وہ ضرورت کا سامان نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جب پکارا جاتا ہے کہ مسجد میں آؤ خرچ کرو، تو بہت سارے لوگ اس بات سے نائے ہوتے ہیں کہ بھئی نماز کو لیٹ کر کے کیوں ہمیں صدقات کی ترغیب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعضوں کا جمعہ کے خطبات تھوڑا سا آپ کو ٹائم وہاں پر زیادہ لگانا پڑ جاتا ہے، یا پھر رمضان میں بھی ایسا ہی ہوگا، حالانکہ وہ تو آپ ہی کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی نیتوں پر شک بھی تو ہمیں شیطان ہی ڈلواتا ہے۔ ادروائز اگر آپ کسی مسلح مسجد کو چلانے میں ذمہ دار ہوں تو کس طرح وہ مینیج کر رہے ہیں سارا کچھ، خاص طور پر ان ممالک میں، اور پھر بیچارے اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ $10 روزانہ کے ڈال دو یا $1 دے دو۔ یعنی ابھی اگلے ہی دن وہ امام صاحب فرما رہے تھے کہ یعنی 30 دن ہیں اور روزانہ افطاری دینی ہے، جنہوں نے آ کے پکانا ہے اس کو بھی کچھ دینا ہے، کیونکہ کتنے ہی ایسے مسلمان ہوں گے جو باہر آفیسز میں گھومتے گھومتے ایک دم ان کو افطار کرنا پڑ جائے تو وہ کہاں جائیں گے حلال کی تلاش میں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک باکس جو ہے وہ خالی ہے نا،
یعنی اس طرح سے سفیشینٹلی فل نہیں ہوا کہ ہم افطار دے سکیں. تو ہم یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا یعنی کوئی ہمیں ابھارتا بھی ہے تب بھی ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم اللہ کی راہ میں لگائیں. تو یہ ہم اپنی ہی ذات میں چیک کریں. چنانچہ ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں. یعنی اب اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مال اور اولاد دیا ہوا ہے تو یہ آپ کو اچنبے میں نہ ڈالے. یقیناً اللہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں حالت کفر ہی میں نکلیں. تو یہ سارا وہی ٹاپک چل رہا ہے کہ ایک طرف ہے کہ مال اللہ نے دیا ہوتا ہے وہ ہم کہاں پہ لگا رہے ہوتے ہیں, بہت مال ملا ہوا ہوتا ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ اولاد ہے, اولاد کی ساری ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں لیکن اس نے کسی آسائش کے لیے ہمیں پکارا ہے تو ہم فوراً پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, اور یہی حال ہے کہ اگر ہم مساجد میں چلو ہم زکوٰۃ تو ادا کر رہے ہیں لیکن اگر انہوں نے ہمیں صدقات کے لیے بلایا تو ہم اتنا وہ کرتے ہیں اس میں. تو ایک کوشچن ہے کہ مطلب جیسے یہ جو مسجد میں ہم لوگ افطار کے لیے دیں گے تو وہ ہم ڈونیشن کے اس میں مد میں جائے گا؟ ہاں ڈونیشن میں وہ ویسے تو انہوں نے ڈفرینٹ باکسز رکھے ہوتے ہیں. جی جی وہ تو صدقہ جو ہوتا ہے وہ پھر غریبوں مسکینوں وغیرہ کو جاتا ہے. جو مسجد کا فنڈ ہے نا وہ ڈونیشن فنڈ ہوتا ہے جس میں. لیکن اگر انہوں نے ڈونیشن میں بھی ڈفرینٹ باکسز بنائے ہوئے کیونکہ بنانے پڑتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ رمضان باکس الگ ہوتا ہے یہاں جو بھی, تو وہاں پر پھر آپ ڈالیں گے. اچھا, اولاد جب ہمیں پکارتی ہے کسی بھی کام کے لیے تو ہم کیسے اس کو لبیک کہتے ہیں, لیکن یاد رکھیے کہ جب اللہ کی محبت نیچے چلی جائے اور اولاد کی محبت غالب آ جائے تو یہ اولاد آپ کو کچھ بھی نہیں دینے والی. یہی اولادیں ہیں نا جو پھر نافرمانی ایسے بڑے ہو کے کرتی ہیں کہ خود تو دین سے ہٹی ہوئی ہوتی ہیں اور ماں باپ کو بھی دین سے ہٹانے کا نعوذ باللہ موجب بن جاتی ہیں, اور بہت سارے معاملات میں ایسا دیکھا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات سے بچائے. یہ مال اور اولاد دراصل ان منافقین کے لیے حجت بن جائیں گے کہ یہ اسی راہ میں آگے چلتے چلے جائیں, یعنی انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی زندگی میں عذاب دے گا. بعض اوقات آپ کو کسی ایسے کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ ساری عمر جون سی ہے وہ اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں دیا, مسلمان ہی تھے لیکن اور اولادوں کو بھی جون سا دنیا میں ہی ڈال دیا, اور اب جب بڑھاپا آیا اور خیال آیا کہ نہیں اللہ سے بھی جڑنا تھا تو وہی اولاد جو ہے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے. یعنی جب انسان اس اولاد کو ایمان سے ہٹا ہوا دیکھتا ہے تو یہی سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور ان کی جانیں حالت کفر ہی میں نکلیں. اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں, حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ تو ڈرپوک لوگ ہیں. اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ یا غاریں یا کوئی اور گھس بیٹھنے کی جگہ پائیں تو اس طرف رسیاں توڑا کر ضرور بھاگ نکلیں. اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ آپ پر صدقات کی تقسیم میں عیب جوئی کرتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نبی کو بھی جو ہے وہ عیب جوئی کی گئی, نعوذ باللہ من ذالک. تو پھر عام انسانوں کا کیا حال ہو سکتا ہے. یعنی یہ کہتے تھے کہ آپ جو تقسیم کرتے ہیں وہ منصفانہ نہیں ہے, غیر منصفانہ تقسیم کرتے ہیں. چنانچہ اگر اس میں سے کچھ انہیں دیا جائے تو راضی رہتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے تو وہ جھٹ ناراض ہو جاتے ہیں. اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی رہتے جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا, اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے, جلد ہی ہمیں اللہ اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی, بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں. تو مومنین سے یہ مطلوب ہے. زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور ان اہلکاروں کے لیے ہے جو اس کی وصولی پر مقرر ہیں, اور ان کے لیے جن کی دلداری مقصود ہے, یعنی جو نئے ایمان لانے والے ہوتے ہیں تو انہیں ایمان سے جوڑنے کے لیے, اور گردنیں چھڑانے اور قرضہ داروں کے قرض اتارنے کے لیے, اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں. یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے. تو جہاں تک زکوٰۃ کی تقسیم کا ہے تو اس میں جو ہے باقاعدہ مصارف دے دیے گئے ہیں, اور یہ آپ کا مال ہے, آپ کو تھوڑا سا چیک بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے اپنے سر سے ذمہ داری اتار دی, بلکہ جب زکوٰۃ دی جا رہی ہے نا تو اس میں آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ وہ فقیروں مسکینوں اہلکاروں کی طرف ہی جائے جس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے نا. اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسلم حکومت میں ہیں تو وہی ذمہ لے رہی ہے تو پھر تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں, یعنی آپ سے تو ذمہ داری اتر گئی. اب آگے وہ اس بحث میں نہ پڑیں کہ وہ کہاں پہ لگاتے ہیں. لیکن اگر آپ خود زکوٰۃ دے رہے ہیں اور یہاں سے کوئی بیٹھے بیٹھے آپ کو کہتا ہے کہ جی میری مدد کرو, اور آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں اگرچہ کہ وہ ضرورت مند ہے, تو پھر آپ کو وہ اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یعنی اس میں کسی شک کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہاں صدقات میں جون سا ہے آپ کر سکتے ہیں. اور ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو صرف کان ہے, یعنی سن لیتا ہے اور بس ہر ایک کی سن اور مان لیتا ہے. آپ کہہ دیجئے وہ تمہارے لیے خیر کا کان ہے, یعنی تمہاری کتنی ہی باتوں کو وہ اگنور کر دیتے ہیں.
وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی باتوں پر یقین رکھتا ہے، اور تم میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے مسلمانوں، وہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی رکھیں اگر یہ لوگ مومن ہیں۔ تو ایمان کیا تقاضا کرتا ہے آپ سے کہ جب آپ اللہ پر ایمان لے آئے تو وہی معبود ہے، اسی کو آپ نے راضی کرنا ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہوا کہ بے شک جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یہ بہت ہی بڑی رسوائی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آگ سے بچائے۔ اور یہ دیکھیں کہ بہت بڑی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور دنیا کی آگ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو 69 ٹائمز یعنی دھویا گیا تو پھر وہ اس قابل ہوئی ہے کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کی حدت کا حال لگائیں کہ استغفر اللہ، یعنی 70 گنا زیادہ ہے وہ جو جہنم کی آگ کی شدت اور تپش اور سب کچھ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دنیا کی جو بھی آگ جلائی جاتی ہے نا، ایندھن ختم ہو جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ تیار کی گئی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی اس کی حدت میں کمی نہیں آئے گی، وہ سیم ٹمپریچر ہے۔ اور پھر اسی طرح دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آگ جب سینے تک پہنچتی ہے نا تو موت واقعہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر موت واقعہ نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے یہ وہاں پر رہیں گے۔ اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی اور اس سے بڑھ کر ناکامی کیا ہے، یعنی خسارہ ہی خسارہ ہے، استغفر اللہ۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان مسلمانوں پر کوئی صورت نازل کر دی جائے جو انہیں ہر بات بتا دے جو ان منافقین کے دلوں میں ہے، کہہ دیجئے تم مذاق کرتے رہو، بے شک اللہ وہ باتیں ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ تو یہ ایمان ہی کی کمی ہے نا، اور ایمان ہے ہی نہیں کہ جس طرح یہ آیات الہی کا مذاق اڑاتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مومنین کا مذاق اڑاتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات بھی ادا کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگر کبھی ان سے پوچھا جاتا، یعنی اگر خبر کر دی جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو، تو صاف مکر جاتے یا کہتے کہ ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف شغل کے طور پر باتیں اور دل لگی کرتے ہیں، یعنی ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے؟ اب بہانے مت بناؤ، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو دوسرے گروہ کو اس وجہ سے عذاب دیں گے کہ وہ مجرم تھے، یعنی جنہیں توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو اور وہ کفر اور نفاق پر ہی اڑے رہے، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان کو ضرور عذاب دیا جائے گا۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے بعض ہیں، یعنی سب ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے میں سے ہیں۔ اور یہ دیکھیں منافق مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر آ رہا ہے، وہ برے کام کا حکم دیتے ہیں اور نیک کاموں سے روکتے ہیں۔ یہ وہ جو مومنین ہیں نا، وہ تو برے کاموں سے روکتے ہیں، یہاں پر اس کے الٹ بتایا جا رہا ہے۔ اور خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ روکے رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا، بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ تو یہ جیسے یہاں پر بات ہو رہی ہے نا کہ نیکی کے کاموں سے روکنا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی ہر چیز تو ہمیں خود میں ہی چیک کرنی چاہیے، لیکن اپنے ارد گرد اپنے دوستوں کو بھی پہچاننا چاہیے کہ کون خیر خواہی کے روپ میں آپ سے دشمنی کر رہا ہے۔ بعض اوقات جیسے ابھی مسجد ہی کا ذکر ہو رہا تھا اور وہاں پر آپ بڑے یعنی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں امام صاحب کی بات سن کے، اور آپ کا ہاتھ پرس کی طرف بڑھتا ہے، کتنے میں آپ کی سہیلی آپ کو ٹھوکا دیتی ہے اور کہتی ہے کیا ضرورت ہے، تم کر تو چکی ہو، ویسے بھی تمہاری اتنی ضرورتیں ہیں، کوئی ایسی بات تو وہ کہے تو وہ خیر خواہی کے بھید میں رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ وسوسہ ہوتا ہے نا جو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے اور وہ آپ کو ٹرانسفر کرتی ہے اور آپ رک جاتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ پہچانے ایسے لوگوں کو جو آپ کو برے کاموں کا حکم دے رہے ہیں اور یا پھر یہ کہ نیکی کے کاموں سے روک رہے ہیں، جیسے صدقات سے، حالانکہ ضرورت ہے وہاں پر اور آپ کو روکا جا رہا ہے تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ اور اسی طرح نیکی کا برائی کا حکم دینا، اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ کسی فنکشن میں گئے ہیں، آپ نے نیا اسلام اڈاپٹ کیا اور آپ پہنچ گئے اپنی پرانی دوستوں میں ہی، اب وہ فنکشن میں وہی سب کچھ ہلہ گلا ہو رہا ہے، حجاب اترے میں اور جو کچھ بھی ہے، تو اب وہ آپ کو کہیں گی تم کیا مولانا بن گئی ہو، آج کا ہی تو دن ہے، بس ایک دن ایسے کر لو، اور ہم حقیقتاً باتوں میں آ جاتے، بہہ جاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس کی وجہ بھی کیا ہوتی ہے، اس کی وجہ بھی چیک کیا کریں، نفاق ہوتا ہے، ایمان کی نا تھوڑی سی وہ لغزش ہوتی ہے کہ ہمیں اس میں ڈال دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تقویٰ اس طرح سے نہیں آیا ہوتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا، بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں اور منافقین کا انجام ایک ہی ہے۔ اور پھر یہ کہ منافقین کے لیے آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا کہ وہ جہنم کے سب سے گہرے گھڑے میں گرائے جائیں گے،
حالانکہ کافر جو ان سے اوپر والی سطح پر ہیں یہ سب سے نچلے والے گھڑے میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو ہے پردہ ڈالے رکھا، یہ زیادہ دھوکے باز ہیں۔ کافر تو اپنے کفر کا اظہار کر دیتے ہیں نا، اور پھر یہاں پر یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جو انجام کافروں کا ہے وہی منافقین کا ہے۔ ان کا زبان سے کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے کوئی کام نہیں دے گا، اسی طرح ہمارا زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی کام نہیں دے گا، یا اتنا علم حاصل کرنا بھی کوئی کام نہیں دے گا جب تک کہ اس کو عمل سے ثابت نہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان کے لیے کیا ہے کہ اقرارم باللسان ہے، زبان سے اقرار آپ کرتے ہیں، دل سے اس کی گواہی دیتے ہیں اور جواہرے کو عمل میں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایمان ہے۔ تو منافقین کے اندر یہ نہیں تھا، تو وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، وہ دوزخ انہیں کافی ہے، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، یعنی وہ بھی ہمیشہ کے ہی عذاب میں رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ منافقو تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے کہیں زبردست اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، چنانچہ وہ دنیا میں اپنا حصہ برت چکے، پس تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا جس طرح ان لوگوں نے اپنا حصہ برت لیا جو تم سے پہلے تھے، اور تم بھی فضول باتوں میں الجھے رہے جس طرح وہ فضول باتوں میں الجھے رہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ منافقین کو پکارا جا رہا ہے، اور اس میں ہم اپنے آپ کو، جیسے ابھی میں کہہ رہی تھی نا کہ منافقت سے تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ ہم نے تو قبول کر لیا ایمان۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک دن نکلے تو کہنے لگے نفقہ حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو اور اسی طرح ابو بکر صدیق سے وہ ملے تو انہوں نے کہا کہ یعنی جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو ایمان کے جس درجے کو پر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں تو باہر اس طرح نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا یہ تو میرے ساتھ بھی معاملہ ہے۔ تو پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کیا تم ایسا ہی محسوس کرتے ہو؟ تو پھر یہ ایک یعنی مفہوم یہ ہے کہ فطری چیز ہے، یعنی یہ تو ہوتا ہے کہ جب آپ ایمان کی محفلوں میں جاتے ہیں، جڑتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے، اور ایمان ہے بھی ایک ایسی چیز کہ جو اسٹیگننٹ نہیں ہے، بڑھتا گھٹتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح جب ایسی محفلوں سے آپ دور ہوتے ہیں تو آپ ظاہر دنیا میں پڑھتے ہیں نا، دنیا میں باہر گئے اور پھر وہی ٹیمپٹیشنز ہیں، وہی سب کچھ ہیں، کتنی دفعہ ہم سلپ ہوتے ہیں، پھر پکڑتے ہیں، پھر تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آج اگر مومن ہو گئی تو میرے اندر ایمان ہی ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اب صحابہ کو اپنے اندر منافقت کا خدشہ ہو رہا ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رازدان رسول تھے حذیفہ بن یمان، ان کو منافقین کے نام بتا دیے گئے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ ان کو قسم دے کر پوچھتے ہوتے تھے کہ بتاؤ میرا نام تو لسٹ میں نہیں ہے۔ پھر یہ کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھتے رہتے تھے کہ کس شخص کی نماز جنازہ میں حذیفہ بن یمان نہیں ہے کہ ہم بھی نہ پڑھیں اس کی نماز جنازہ۔ تو یعنی اب یہ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ یعنی امت میں جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد وہ دوسرے نمبر پر آ رہے ہیں، تو پھر بھی ان کا جو ہے کس طرح وہ اپنے بارے میں فکر مند ہیں۔ اور جب ان کو کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، ہمیں تو کوئی کہتا ہے نا اللہ سے ڈرو تو ہم کہتے ہیں کیوں تم زیادہ مجھے ملانی مشورہ دے، انہوں نے اپنا گال زمین پہ لگا دیا۔ تو اب یہاں پر ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم منافقت سے، تو اس آیت کو اس آیت میں پکارا تو منافقین کو جا رہا ہے کہ تم لوگوں ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے کہیں زبردست اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے۔ تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے دیکھو وہ دنیا میں اپنا حصہ لے کے چلے گئے، اب تمہاری باری ہے، تم شو کر رہے ہو کہ تمہارے پاس کیا ہے اور تم کس طرح اللہ سے جڑے ہوئے ہو۔ یہ ٹیمپٹیشنز تو ہوں گی، سارا کچھ تمہیں بھی دیا گیا، مال ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، لیکن فضول باتوں میں الجھے رہے جس طرح وہ فضول باتوں میں الجھے رہے۔ استغفر اللہ۔ رمضان آ رہا ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں ادھر آپ سوچتے ہیں رمضان کے لیے کوئی تیاری کر لوں، ادھر آپ کو خیال آتا ہے وہ کام رہ گیا۔ تیاری سے وہی پھر دوبارہ دماغ میں یہ نہ ہے کہ فرائنگ آئٹمس تیار کر کے فریز کر لوں، کتنا حفظ کیا ہے۔ یعنی ایک خاتون میرے ذہن میں آ رہی ہیں، وہ رمضان سے پہلے اس بات کی حریص ہوتی ہیں کہ مجھے لمبی صورتیں یاد ہو جائیں تاکہ میں رمضان میں لمبا قیام کر سکوں۔ اور پھر یہ کہ کتنی ہی ایسی خواتین ہیں جو کہ یہ پتہ کر رہی ہوتی ہیں کہ کہاں پر کیسے تراویح ہو رہی ہے اور مجھے کس طرح سے مل سکتی ہے سارے دنوں کے لیے نا۔ جیسے 10 روزہ تراویح ہے تو ہم میں سے بہت سی خواتین کو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ محروم ہو جاتی ہیں کچھ دنوں کے لیے، تو وہ پھر ان 10 دنوں کے لیے اتنی دور دور سے سفر کر کے آتی ہیں کہ اچھا فلاں جگہ پہ 10 روزہ تراویح ہو رہی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح ہمیں فضول باتوں میں الجھا دیتا ہے شیطان، اور یہ آگے بھی ہوگا۔ ہم نے خود کو کانشیس رکھنا ہے اور باندھ کے رکھنا ہے، اور سب کو بھی ساتھ میں کہ ادھر آپ نے افطاری کی، تھوڑا سا آپ ریلیکس ہوتے ہیں نا کہ اچھا سکون آ گیا، اور آپ چائے لے کے بیٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اب ذرا میں واٹس ایپ پہ یہ کر،
نہیں وہ وقت نہیں ہے، اس کے بعد فوراً تو تراویح کھڑی ہو جانی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں کہ اپنے آپ کو ایکٹیو کریں، جو کھایا پیا وہ پراپر ہضم ہو جائے، تھوڑی سی واک کریں، تھوڑا سا خود کو اس کے لیے تیار کریں، کھانے کے بعد جو سستی آ رہی ہے تو یعنی ان کاموں میں نہ الجھیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ہم کس طرح الجھتے ہیں نا، اور یعنی بعض اوقات کیا ہے کہ کوئی ایک سادہ سا کام ہمارے سامنے آتا ہے لیکن ہم شیطان کی باتوں میں آ کر اس کو سجانے سنوارنے میں ہی لگ جاتے ہیں اور جو اصل مقصد ہوتا ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ضرورت کا ہی کوئی کام ہمارے سامنے آتا ہے اور مستحب کو تو آپ پکڑیں لیکن مباح کو بالکل چھوڑ دیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں. تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، یہی خسارہ پانے والے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں، تو اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں اور ایسے ابدی خسارے سے بچ جائیں. کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، عاد، سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے، یعنی لوط علیہ السلام کی بستیوں کی طرف اشارہ ہے. ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. تو دلائل دیے جا رہے ہیں کہ ایمان، اب یہ دیکھو کہ نہیں مانتے کہ ایمان کیا ہے اور نہیں اس طرف آتے تو پھر دیکھو کیا انجام ہو سکتا ہے. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ عنقریب رحم فرمائے گا، بے شک اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے. تو یہ دونوں آیتیں چاہے آپ انڈر لائن کر دیں، 67 ہے اور 71 ہے. ایک طرف منافقین کا حال بیان کیا گیا، یہاں پر مومنین مردوں عورتوں کا الگ سے ذکر آیا. حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا جاتا ہے نا تو اس میں عورتیں خود ہی شامل ہو جاتی ہیں، یعنی ایک جنس کو یعنی ایک اوور آل ایک اس کو پکارا جا رہا ہوتا ہے عالم کو. لیکن یہاں پر مومن مردوں اور عورتوں کا الگ سے ذکر کر کے، یعنی خاص طور پر کہ عورتوں دیکھو کہ تم بھی ایک دوسرے کی مددگار ہو. وہ کیا کرتے ہیں؟ نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں. جہاں جہاں کوئی خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، آپ خود نہیں زیادہ کر سکتے. مثلا آپ کو کسی جگہ پہ پتہ چلا کسی مسجد کو ڈونیشن کی ضرورت ہے کہ کہیں پہ مسجد کی بلڈنگ بن رہی ہے، آپ یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے کام ہیں. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے نا کہ مسجد میں کوئی یعنی امام کو تنخواہ یا ایسی چیزیں وغیرہ دینی ہیں، لیکن جو اس کے ایسٹس میں آپ اپنا خون لگا جاتے ہو نا، وہ تو آپ کا صدقہ جاریہ دیرپا کے لیے لکھا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی ہم خود اتنی کہاں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ویسے دے صلاحیت کہ ہم مسجد بنا سکیں، لیکن بعض اوقات آپ پوری نہیں بنا سکتے. تو حصہ ڈال دینا بھی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اگر آپ حصہ نہیں ڈالتے تو کسی کی رہنمائی کر دیں خیر کے کام کی طرف، لیکن ہم وہ بھی اس میں بھی ہم سستی کر جاتے ہیں اور شک کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پیسہ وہاں پہنچے گا کہ نہیں. پھر برائی سے روکتے ہیں اور منکر سے جس حد تک آپ روک سکیں، یہ مومنین کا کام ہے. تو کیا ہمارے اندر اتنی قوت ہے کہ ہم برائی کو روکیں ہاتھ سے، نہیں تو زبان سے، نہیں تو دل میں تو اس کو برا جانیں. اب یہ حال ہے کہ دلوں سے بھی چیزوں کی برائیوں کی قباحت نکلتی چلی جا رہی ہے. وہ ایک سائیکولوجیکلی ہوتا ہے نا، افیکٹ ہوتا ہے پھر اس کا، کہ برائی جو ہے نا معاشرے میں اتنی زیادہ ہوتی ہے اور پھیلتی چلی جاتی ہے کہ اس کی قباحت آپ کو نظر نہیں آتی. عورتوں کی ڈریسنگ میں دیکھ لیں، وہی ڈریسنگ بچیاں پہن رہی ہیں، اور یہ کسی زمانے میں کیا حال تھا کہ آپ بیک ہوم میں یاد کر لیں. بلکہ سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ یہ جو ٹائٹس ہیں اور اس طرح کے کپڑے ہیں یہ آپ کی جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، آپ کی نشو و نما کو روک دیتے ہیں. اور اسی طرح جب آپ کی فزیکلی اپ برنگنگ نہیں ہو رہی تو مینٹلی اور ایموشنلی کیا اچھی ہوگی نا. لیکن عام ہے کپڑے اور بازاروں میں بھی بک رہے ہیں. ہم اتنا تردد نہیں کرتے کہ ہم اپنے لیے کھلی شلواریں لیں یا اپنے بچوں کو بھی اچھے کپڑے سلوا کے دیں. وہی چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں اور ان برائیوں کی قباحت جو ہے نا وہ دلوں سے بھی نکل گئی ہے کیونکہ کام نہیں کیا ہم نے اپنا. تو مومنین عورتیں اور مرد کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اور نماز کا قیام یہ بہت ضروری ہے، بار بار اللہ سے جڑنا، اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو اطاعت رسول سے پھر کس طرف اشارہ ہو گیا کہ احادیث بھی آ گئی نا، احادیث کا بھی نہیں انکار کرنا، اس میں بھی جو بھی احکامات آئے ہیں. اور رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول وہی کچھ بتاتے ہیں ہمیں جو اللہ کا حکم ہے. یہی لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحم فرمائے گا. تو انشاءاللہ اس بات کو ہم نے اپنے ٹارگٹ میں رکھنا ہے رمضان میں بھی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے. بے شک اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور سدا بہار باغوں میں پاکیزہ محلات کا وعدہ ہے. اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑھ کر نعمت ہوگی، یہی عظیم کامیابی ہے. تو ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ شیطان جو ہے نا وہ فضول باتوں میں الجھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دل بڑا لگتا ہے ایسے کاموں میں نا.
آپ یہ دیکھیں کہ وہ کام جو ہمیں فائدہ دینے والے ہیں ہمیشہ کے لیے، ان کے لیے ہمارا دل کیسے لگتا ہے، اور وہ کام جن سے ہمیں جو ہیں تو مباح یا ہماری ضروریات ہیں لیکن ان میں ہمارا دل اتنا لگتا ہے کہ ہم ان میں وقت لگاتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی جگہ پر کسی بچے کو پڑھانے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اب آپ دیکھیں آپ وہاں پہ کیسے پہنچتے ہیں اور کتنا وقت دیتے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کو کسی نے دعوت پر بلایا ہوا ہے. یہ دو چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں. ایک آپ کو کسی نے دعوت پر بلایا ہوا ہے، اس کے لیے آپ تیاریاں کر رہے ہو کہ میں سج سنور کے جاؤں اور وہاں پہ اچھا کھانا ملے گا کھانے کو. اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے ایک بچے کو پڑھانے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اس کو پڑھانا ہے، اس کے لیے آپ کتنے فزیکلی اور مینٹلی تیار ہیں، یا یہ کہ آپ نے کتنا اپنا صحت کا خیال رکھا کہ مجھے پڑھاتے ہوئے نیند نہ آئے، یا میں اس وقت مجھے بھوک نہ لگے، یا مجھ پر یہ ہے کہ ایموشنلی کوئی اٹیک نہ آئے کہ میں اس کو حکمت کے ساتھ ہی پڑھاؤں. تو یہ ہم کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے مزوں میں پڑ گئے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور عورتوں سے ان باغات کا جن کے نیچے سے ہمیشہ یعنی ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. اور وہ نہریں بھی یہاں کی نہریں تھوڑی ہیں، ان نہروں کے نیچے جو ہے وہ موتی اور جواہرات لگے ہوئے ہیں اور صاف شفاف پانی ہے، کستوری کی مٹی ہے اور ہمیشہ کے پاکیزہ محلات. اچھا، باغات جو ہوتے ہیں نا یعنی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یعنی جو گارڈنز ہیں اس میں مختلف طرح کی آپ نے کی ہوتے ہیں درخت اور پودے اور پھول یہ سب کچھ لگایا ہوتا ہے، اور رہائش کے لیے الگ جگہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ میں سے کسی نے یہ تجربہ کیا ہو، یہاں پہ فارم ہاؤسز ہوتے ہیں. اب فارم ہاؤسز میں کیا ہے، وہ سارا ایریا آپ کا رہنے کا تو نہیں ہے، وہ تو سارا ایک انجوائمنٹ کا ایریا ہے اور سب کچھ ہے نا. تو بالکل اسی طرح سے محلات ہیں اور باغات ہیں جس میں آپ جائیں، وہاں پر آپ چہل قدمی کریں اور وہاں پہ لطف اندوز ہوں. جناتی عدن ہمیشہ کے سدا بہار باغوں کا وعدہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت رضائے الہی کی صورت میں ملے گی. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کتنا بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں پھر بھی کوئی نہ کوئی غلطی بھی ہم سے ہو جاتی ہے، اور وہ پھر دل میں اتنا وہ رہ جاتا ہے نا تردد، یا اللہ تو ناراض نہ ہونا، غلطی ہو گئی ہم سے، ہم بار بار پھر رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں. تو وہاں پر اللہ کی رضامندی مومنین پر اتار دی جائے گی. اللہ تعالیٰ پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. یہی سب سے بڑی عظیم کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا اصل ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ لوٹ کر جانے کی بدترین جگہ ہے. اب یہ جو حکم آ رہا ہے نا کہ ان پر سختی کیجیے، تو یہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ پیچھے سارا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں تک اب یہ حالت پہنچ گئی ہے. اب تو ٹائم آ گیا ہے کہ دین کو یعنی نافذ کر دیا جائے. اور سورہ توبہ میں آپ کو بتایا تھا نا کہ اس سے پہلے جو اعلان برات کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان تک پیغام پہنچا دیا گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے. ابھی بھی اگر وہ اللہ کے راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اب جہاد ہوگا. وہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور کلمہ کفر کہا تھا اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جو وہ نہ کر سکے، اور انہوں نے غصہ نہیں نکالا مگر اس بات پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا. پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ پھر جائیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کا زمین میں کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ ہوگا. تو یعنی قسمیں کھاتے کہ ہم یہ کام کریں گے، لیکن جب وقت آ جاتا تو پھر پیچھے ہٹتے تھے. اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے انہیں اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے. پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور انہوں نے حق سے منہ موڑ لیا اور اپنے عہد سے منحرف ہو گئے، یعنی پھر گئے وعدے سے. پھر اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال کر انہیں اس دن تک کے لیے سزا دی جس دن وہ اللہ سے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. تو اللہ نے ان کے دلوں میں ہی نفاق ڈال دیا، یعنی یہ بھی ان کو سزا کے طور پر کیا گیا کہ جو پہلے وہ کرتے رہے ہیں اسی پر اب قائم رہیں گے یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملیں گے اور پھر عذاب پائیں گے. استغفر اللہ. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان کے بھیدوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے. تو یہاں پر رک کر نا ایک چیز جو سمجھنے کی نا وہ سمجھیں کہ جب بھی آپ کو غلطی کا احساس ہو جائے نا اس احساس کو پکڑ لیا کریں، اس سے پہلے کہ شیطان آپ کو پھسلائے اور ان باتوں میں ڈالے کہ نہیں تم نے غلطی اس لیے کی تھی کہ یہ ہو گیا تھا. یعنی آپ خود کو مطمئن نہ کریں اس غلطی پہ، حجتیں نہ دینا شروع کر دیں، بلکہ جو ہی غلطی کا احساس ہو تو جھک جائیں توبہ کی طرف. اور توبہ کے جو ان سے نا نوافل ہوتے ہیں
باقاعدہ وضو کیا جائے، 2 نفل پڑھے جائیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، درود پڑھا جائے، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 دفعہ پڑھا جائے۔ تو یہ ضروری ہے تو توبہ استغفار کرنا، کیونکہ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ شیطان آپ کو ان چیزوں میں ڈال دیتا ہے، نہیں چونکہ فلاں نے ایسا کیا تھا تو ایسا ہوا، یا آپ خود کو دلیل دے کے مطمئن کر لیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کیا آپ کے معاملات کو نہیں جانتا، آپ کے دلوں کی باتوں کو، آپ کے سینوں کے بھید کو جانتا ہے۔ تو اللہ سے سچے ہو جائیں۔ جو لوگ عیب جوئی کرتے ہیں کھلے دل سے خیرات کرنے والے مومنوں پر، ان کے صدقات کی بابت، اور ان پر بھی جو اپنی تھوڑی سی محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں رکھتے، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، یعنی یہ منافقین کا ہی ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے تو ان کو بھی باتیں سناتے تھے، اور جو بیچارے تھوڑی سی کھجوریں لے کے آتے تو ان کو بھی مذاق اڑاتے کہ ان کھجوروں سے یہ کیا جنگ کرنے چلا ہے۔ تو یہاں پر یہ کردار ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ جو کر رہا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اپنا ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ سے سچے ہونا ہے۔ تو اللہ سے سچے ہو کر جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں نا، تو کوئی آپ کا مذاق بھی اڑائے تو اس میں آپ کو کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس جتنی توفیق تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ تو کسی کے مذاق اڑانے میں آ کے بھی بعض اوقات یہ نہیں کہ دکھاوا اور ریاکاری کے لیے اچھا نہیں میں $100 بھی کر سکتی ہوں، تو پھر تو وہ آپ کی نیت خالص ہی نہیں رہی۔ کسی کے کہنے پر آپ نے اس طرح سے تیش میں آ کے یا اس کے چیلنج پر آپ نے یہ کام کیا، تو اللہ تعالیٰ سے سچے ہونے کا مطلب یہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ ہم نے جیسے بات کی نا کہ اخلاص بہت ضروری ہے، اخلاص کے بغیر تو نیک اعمال قبول ہی نہیں ہوتے۔ تو پھر سارا معاملہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہے ہمارا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کی جو حرکتیں تھیں نا وہ ظاہر بھی ہو جاتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دل میں رحم ہی رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب ایمان ہی نہیں ہے تو جتنی بار بھی ان کے لیے استغفار کرو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ہمارے لیے یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کام نہیں آئے گی جب تک کہ آپ ایک سرٹن سٹینڈرڈ کو نہیں پہنچیں گے۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، یعنی یہ منافقین کا ذکر ہے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ ہوتا ہے کبھی ایسے پکار اتنی زور کی ہوتی ہے کہ خیرات کرو، اور ہم اپنا مال بچا کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے میں تو آج مسجد سے نکل آئی اور میرا یہ کام ہو جائے گا وہ۔ اور انہوں نے اوروں سے کہا کہ گرمی میں کوچ نہ کرو۔ غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے، گرمی کا موسم تھا، سواریاں بھی کم تھیں اور دور کا سفر تھا اور اتنی بڑی یعنی فوج سے مقابلہ تھا، تو اب منافقین کو تو پہلے ہی جو ان سے یہ بھاری پڑتی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ دوسروں کو بھی کہنے لگے گرمی میں کوچ نہ کرو، ٹھیک ہے؟ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی بعض اوقات آپ کی سہیلیاں آپ کو روکتی ہیں خرچ نہ کرو، خیرات کر کے کیا کرنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ یہ بات سمجھتے۔ یعنی وہ جو دوزخ کی آگ ہے وہ تو 70واں یعنی دنیا کی آگ کا 70واں حصہ ہے، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو تو اتنی دفعہ پانی سے دھو کر آپ کی ضرورت کے قابل بنایا گیا کہ آپ اس میں پکاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کا حال دیکھیں، استغفر اللہ۔ تو چنانچہ انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر اللہ آپ کو واپس لے آئے ان منافقین میں سے کسی گروہ کی طرف، پھر وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگے، تو کہہ دیجئے اب تم میرے ساتھ کبھی بھی جہاد پر نہیں نکلو گے، نہ کبھی میرے ساتھ مل کر دشمن سے لڑو گے۔ یعنی یہ غنیمت کے لیے آ جاتے تھے اور کہتے تھے اچھا آئندہ ہم جہاد میں جائیں گے، اور یعنی جھوٹے دعوے بھی کرتے۔ ہوتا ہے نا کہ جب آپ بچہ کسی کام سے پیچھے رہتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے نہیں ماما میں اگلی دفعہ ایسے کر لوں گا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ تب ان کو کہہ دو کہ کبھی بھی تم آئندہ جہاد پر نہیں نکلو گے، نہ ہی کبھی میرے ساتھ مل کر دشمن سے لڑو گے۔ یقیناً تم پہلی بار پیچھے بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے تھے، تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے جو مر جائے آپ کے اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھیں۔ منافقین کی نماز جنازہ سے روک دیا گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھا دی تھی، تب تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ ان کو کہہ بھی رہے تھے کہ آپ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں جن کی مغفرت سے آپ کو یعنی مغفرت بھی ان کے لیے کیوں کرتے ہیں یا ان کی کیوں بڑھاتے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، روکا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ان منافقین کے بارے میں رحم کا یہ عالم تھا کہ
آپ کرتے تھے نا، اور آپ نے ان کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھا دی، لیکن اس کے بعد روک دیا گیا، اور پھر جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حذیفہ بن یمان کو بتا دیے گئے تھے منافقین کے نام، تو آپ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے پھر، نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ حالت فسق میں مرے۔ اچھا یہاں پر نا ایک بات یاد رکھیں، یہ قابل ہے کہ اب ہم منافقین کی تلاش میں نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دلوں کا بھید نہیں جانتے تھے، الا یہ کہ جو ان کی ظاہری اعمال سے جو بات ظاہر ہو جاتی تھی۔ تو سیکھنے کی بات ہے کہ کسی کے ظاہری عمل پہ آپ اس کے اوپر منافقت کا ٹھپا نہیں لگائیں گے، یہ تو منافق ہے، یا کوئی امام یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھے ہیں اور اللہ ہی کے ساتھ ان کا معاملہ ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مال اور ان کے اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں، بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں حالت کفر میں نکلیں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان کے دولت مند آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم گھروں میں بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں، یعنی جہاد پر نہ جانا پڑے نا۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں۔ یہاں پر غیرت دلائی جا رہی ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے پہلے کسی زمانے میں ایسے کہا کرتے تھے کہ تم ٹھیک ہے تم بھی پھر عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہو گھر، اب تو خیر عورتیں بھی باہر نکلتی ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، لہٰذا وہ نہیں سمجھتے، تو وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، شعور ہی نہیں رکھتے ہیں کہ یہ وہ اپنے لیے کس چیز کا سودا کر رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور بھلائیاں بھی انہی لوگوں کے لیے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ کیا ہم اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ حقیقتاً ہم یعنی یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو پھر پیچھے بھی نہیں رہتے، ٹھیک ہے؟ تو ہر کوئی اپنے اپنے عمل میں دیکھے کہ وہ کس حد تک اس سودے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ سودا ہی ہے نا اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو کرنا ہے۔ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ تو مالوں اور جانوں کے ساتھ جب آپ اللہ کی راہ میں نکلیں گے اور آپ نے پیش کر دی ہے، تو پھر بدلے میں آپ دیکھیں آپ کو مل کیا رہا ہے۔ حالانکہ یہ جو ہمارے اعمال ہیں نا، یہ ہمیں ان بلند جنات کے حامل نہیں کرتے ہیں، وہ تو اللہ کی رحمت ہے جو وہاں تک پہنچائے گی، لیکن وہ آپ اس قابل آپ کو کرتے ہیں کہ جب آپ نے سودا کر لیا اللہ تعالیٰ سے تو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قابل ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب اپنے اپنے جگہ پر سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس کام میں کتنے آگے ہیں، کس حد تک کر رہے ہیں یہ کام۔ اور دیہاتیوں میں سے بہانے باز آئے کہ انہیں اجازت دی جائے، یعنی اب بہانے لگانے والے، اور وہ لوگ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں جلد ہی دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ تو بہانے بنانے والے، تو یہ بھی وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہمارا معاملہ سچا ہو، کہ کوئی آج ہمیں بلاتا ہے کہ آؤ درس کی محفل میں، لیکن ہم اس کو تو بہانہ بنا کے مطمئن کر دیتے ہیں، لیکن اصل معاملہ تو ہمارا اللہ کے ساتھ ہے۔ ضعیفوں اور بیماروں پر اور جو لوگ کوئی چیز نہیں پاتے کہ وہ خرچ کریں، ان پر پیچھے رہنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اب جن کا تو حقیقی عذر ہوتا ہے نا، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہاں پر بتا دیا گیا ہے۔ یعنی جس کے پاس مال ہی نہیں ہے، جس کے پاس سواری نہیں ہے، تو وہ کیا وہ نہیں جا سکتا جہاد پہ؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت جانتے ہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کسی جگہ پہ پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کی پوری طلب ہوتی ہے، لیکن آپ کو رائڈ نہیں ملتی، اور آپ وہاں پر ویسے گھر میں کوئی مسئلہ آ پڑتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے گھر پہ، اب آپ نے اس کے ساتھ پر رہنا ہے، کوئی بچہ ہے اس کو آپ لے کے باہر نہیں نکل سکتے، تو پھر پریشان نہ ہوں آپ پر کوئی حرج نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ آپ کس مجبوری کی وجہ سے پیچھے روک دیے گئے۔ تو لیکن اصل میں تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کا دل کا کیا معاملہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے۔ نیکی کرنے والوں پر گرفت کی کوئی راہ نہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دوسروں کو بھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا کہ فلاں کیوں رک گئی، آپ نہیں جانتے اس کا کیا معاملہ ہے، تو بس اصلاح جو ہے نا اپنی کرنی ہے۔ قرآن جو ہے نا ذاتی اصلاح کی طرف بار بار توجہ دیتا ہے، توجہ دلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہ پھر جماعت تیار ہوتی ہے، فرد کی اصلاح ضروری ہے۔ لیکن شیطان ہمیں کس طرف لگاتا ہے؟ وہ لگاتا ہے کہ دیکھو لوگوں کا کیا حال ہے، وہ فلاں کو دیکھو، نہیں تمہیں کیا ہے، حکومت ہی ایسی ہو گئی ہے، حکومت میں دیکھو فلاں اتنا خبیث ہے، فلاں اتنا وہ دغا باز ہے، فلاں یہ۔ ان باتوں میں نہیں پڑھنا آپ نے، اصل تو ہم سے ہمارے اعمال کی پوچھ ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے تو بدر میں 313 ہی کافی تھے، کیونکہ ایک ایک فرد متقی تھا، مجاہد تھا، اور آج جو ان سے لاکھوں کی فوج ہے لیکن کسی قابل نہیں ہے،
کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ فرد اپنی جگہ پر تیار نہیں ہے. تو ذاتی اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ ذاتی اصلاح ہم سب نے اپنی اپنی کرنی ہے، کسی کے سر پہ رکھ کے نہیں رکھنی، کسی کے کھاتے پہ نہیں کرنی ہے. تو قرآن جو ہے وہ ذاتی اصلاح کی طرف توجہ دیتا ہے، اور ہم نے اسی چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے. اور ذاتی اصلاح بھی جو ان سے نا دوسروں کے کندھوں پر بار ڈال کے نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی آج آپ اگر اپنی اصلاح کرنے لگے ہیں تو آپ یہ کہہ دیں کہ میرا تو خامد کا مجھے اتنے کام ہیں، میرے تو بچوں کے اتنے ہیں اور یہ ہیں، اور خود کو بری ذمہ قرار دے لیں. یا پھر یہ کہ آپ کہیں کہ میں آپ کا کام نہیں اب کر سکتی کیونکہ میں تو قرآن سیکھ رہی ہوں اور مجھے اپنی اصلاح کرنی. یہ بھی نہیں ہوگا. جو آپ کے فرائض ہیں نا وہ تو پورے کرنے ہیں. اپنی نیند کی قربانی دیں، اپنے کھانے پینے کو کٹ آف کریں. ٹھیک ہے، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ ایک تو ضرورت ہوتی ہے نا، ایک آسائش ہوتی ہے. چائے کا ایک کپ پی لیا، دیٹ از سفیشینٹ فار یو فار اے ڈے. لیکن اس کے بعد آپ مزید شام کو بھی ایک آپ فن ٹائم کریں اور چائے کی ایکٹیویٹی کریں، اس کو کٹ ڈاؤن کریں. یہ نہیں کریں کہ اب میں بچے کو دوپہر کا کھانا نہیں دوں گی کیونکہ میں تو قرآن سیکھ رہی ہوں، یا میں خامند کا یہ کام نہیں کروں گی، یہ خود کیوں نہیں کرتا. جیسے ٹھیک ہے، بعض خامندوں کی عادت ہوتی ہے وہ کچن میں بھی ہیلپ کرتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ وہ اپنے کپڑے خود استری کر لیتے ہیں. یہ عورتوں کو ہوتا ہے نا کہ میں نے جب واش کر دیے تو اب خود اس کو. لیکن جو ذمہ داریاں آپ کی ہیں وہ آپ کی ہیں، وہ تو آپ نے سر انجام دینی ہے. ٹھیک ہے، تو ذاتی اصلاح کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنی ہے، دوسروں پر نہیں نظر کرنی. اور دوسرا یہ کہ دوسروں کے سر پر رکھ کر اپنی اصلاح نہیں کرنی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہی ٹارگٹ ہمارا ہو کہ قرآن سے ہم نے کیا لینا ہے انشاءاللہ. اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سفر جہاد کے لیے سواری دیں، اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں، تو وہ اس حال میں لوٹ گئے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں. اب کچھ ایسے صحابی تھے کہ وہ آئے، ان کے پاس سواری نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود نہیں تھی کہ آپ دیتے. تو آپ نے ان کو کہہ دیا کہ میرے پاس تو سواری نہیں ہے. تو وہ لوگ روتے ہوئے واپس گئے. یہ ہوتا ہے سچا جذبہ کہ آپ دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. صلح حدیبیہ دیکھ لینا، عمرہ کرنے مسلمان نکلے ہیں اور جب روک دیے گئے تو وہ اتنے غصے میں آئے. تو یہاں پر اب آنکھیں ان کی آنسوؤں سے بہ رہی ہیں کہ جہاد سے روک دیے گئے، کہ ان کے پاس کچھ نہیں جسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گرفت کی راہ تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں. تو پکڑ تو ان کی ہے جو کہ مال ہونے کے باوجود بھی رکتے ہیں، نہیں نکلتے اپنے کمفرٹ زون سے کہ اچھا گرمی میں جانا پڑے گا، یا یہ کہ بہت سردی میں جانا پڑے گا. اب اتنے اچھے لحاف کو چھوڑ کے یا بلینکٹ کو چھوڑ کے کون نکلے اور دورہ قرآن سننے جائے، یا یہ کہ اللہ کی راہ میں کون نکلے. وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے گھروں میں رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، چنانچہ وہ نہیں جانتے. تو اب انہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ بھلائی کس چیز میں تھی، مہر لگ گئی ان کے دلوں پر.